جو بڑے بڑے لیکچر دیتے تھے آپ لوگوں کو جمہوریت کے، آئین اور قانون کے تحفظ کے، وہ سارے کے سارے آج لائن میں لگے پڑے ہیں، ننگے ہوئے پڑے ہیں، ایکسپوز ہوئے پڑے ہیں، اور عوام بھی ان کے بخیے ادھیڑ رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہو رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام۔ آج 82واں یوم پاکستان ہے اور پوری قوم نے ملی جوش و جذبے کے ساتھ از خود نوٹس کا انتظار کیا ہے، سپریم کورٹ کھلنے کا انتظار کیا ہے، ملی جوش و جذبے کے ساتھ۔ ایسا بہت کم ہوا، پہلے بھی ایک بار ہوا لیکن اس میں یہ جوش جذبہ نہیں تھا، اس میں کچھ اور لوگوں کا جذبہ شامل تھا، لیکن آج پوری قوم انتظار کرتی رہی، لیکن چھٹی کی وجہ سے یہ از خود نوٹس، یہ سارا معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ وہ کسی نے بڑی زبردست بات کی، فواد چودھری نے، کہ مایوسی تو ہے لیکن اندھیرا اتنا ہے کہ اب صرف سورج ہی نکل سکتا ہے اور کوئی آپشن نہیں ہے، اس لیے انتخابات تو ہونے ہیں، جتنا بھی کوئی بھاگے گا، جتنا کچھ بھی کوئی کرے گا، لیکن ایٹ دی اینڈ انتخابات ہیں۔ آج 82واں یوم پاکستان ہے، لیکن یوم پاکستان پر ایک طرح سے آئین معطل ہے، اور اس دن کی مناسبت سے اتنے بڑے بڑے چہرے ایکسپوز ہوئے ہیں، ایسے ایسے جمہوریت پسند ایکسپوز ہوئے ہیں، جو جھوٹی جمہوریت پسند لوگ سمجھ لیجئے، جو دعوے کرتے تھے آئین، قانون، انصاف، جو تھک نہیں جاتے تھے عوام کو پڑھاتے پڑھاتے، رٹاتے رٹاتے، اور جہاں پر ذرا سی بات ہوتی تھی فوراً سے بلوں سے باہر نکل کے آ کے آئین اور جمہوریت کا درس دیا کرتے تھے، یہ سب کے سب ایکسپوز ہوئے۔ ایسے ایسے جید صحافی جن سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ لوگ بھی اس آئین معطلی کا ایک طرح سے دفاع کرتے نظر آ رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایک طرح سے جنہوں نے آج خود نوٹس بھی لے لیا، جو خود ساختہ چیف جسٹس بھی بن گیا، اور انہوں نے قوم کو فیصلہ سنا دیا کہ اب اسی فیصلے میں خوش رہیں، اب اسی طرح، مطلب اگر اسی طرح چلنا ہے، یہ جو پنجاب الیکشن معطل کیے گئے ہیں، یہ جو نوٹیفیکیشن نکالا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نوٹیفیکیشن پنجاب الیکشن کی معطلی کا نہیں تھا، یہ آئین کی معطلی کا نوٹیفیکیشن تھا۔ اور جہاں پر ابھی خاموشی ہے، یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی ہے، ایسا پتہ چل رہا ہے کہ کچھ بڑا ہوگا، کیونکہ زمان پاک میں وکیلوں کی تگڑی ٹیم پہنچی ہے عمران خان کے پاس، اور آج پورا دن یہ کوئی غیر معمولی صورتحال میں ہو کہ پورا دن صبح سے لے کے شام تک وکلا کی تگڑی ٹیم سے مشاورت مکمل کرنے کے بعد، ہر نقطے پر غور کرنے کے بعد، یہ تو کم از کم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انتخابات تو کسی صورت رد نہیں ہو سکتے، ملتوی نہیں ہو سکتے، نہ ہی سپریم کورٹ کندھا بنے گی ایسے لوگوں کا جو آئین شکنی کے مرتکب ہو رہے ہیں، بلکہ آرٹیکل 6 کی کارروائی کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے تمام کارکنان کو یہ کہہ دیا ہے کہ جناب آپ تیاری رکھیں، الیکشن نہیں رک سکتے، آپ تیاری کریں، انتخابی مہم نہ روکیں، انتخابی مہم اسی طرح چلنے دیں، کیونکہ اگر اسی طرح الیکشن کمیشن کو ساتھ ملانا ہے، یا 4-5 لوگ اپنی مرضی کے ملانے ہیں، ایک آپ سیکٹری دفاع کو ساتھ ملا لیں، ایک آپ سیکٹری داخلہ کو ساتھ ملا لیں، الیکشن کمیشن کے 4 لوگوں کو ساتھ ملا لیں، اس کا مطلب ہے تو جس حساب سے یہ الیکشن ملتوی کیا گیا ہے، پھر تو ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ 100 سال تک الیکشن نہ ہو۔ کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ 8 اکتوبر 2023 کو سارے معاملات بالکل ٹھیک ہوں گے اور اس وقت الیکشن کرا دیں گے؟ اگر آپ اس وقت بھی ان 4 لوگوں کے بیانات دوبارہ رپیٹ ٹیلی کاسٹ کر دیں کہ جناب ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر الیکشن ملتوی ہو جائیں۔ تو آپ نے تو پارلیمنٹ کو 1 سال کی توسیع دینے کا پلان بنا رکھا ہے کہ 2023 میں جب انتخابات کا وقت آئے گا اکتوبر میں، تو آپ کہیں گے کہ نہیں جی پارلیمنٹ کو 1 سال کی توسیع آئینی طور پر، قانونی طور پر دی جا سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا خطرناک پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے کہ جو بھی پھر بعد میں آئے گا، جو نئی حکومت آئے، اگر اس کے حالات بھی اسی طرح سازگار ہوں، طاقتور حلقوں کے ساتھ اسی طرح اچھے تعلقات ہوں، تو وہ 4 لوگوں کو ساتھ ملائیں اور وہ کہہ دیں کہ جناب ہم انتخابات نہیں کرا سکتے، تو اس صورت میں پھر کوئی کیا کر لے گا؟ یعنی آئین اور قانون تو پھر ایک سائیڈ پر رکھ دیا گیا، اس کے علاوہ کوئی زبردستی تو کوئی نہیں کر سکتا۔ اب چیف جسٹس اگر کل نوٹس لیتے ہیں، اس بارے میں آج خود نوٹس لیتے ہیں، یا آج شیخ رشید نے بھی درخواست دے دی ہے، کل عمران خان بھی اپنی درخواست دائر کرنے جا رہے ہیں، تو اگر ان درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس صاحب پھر آپ کو کہتے ہیں کہ جناب آپ الیکشن کرائیں، اور آپ پھر کہیں کہ جناب ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں یا ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی الیکشن اس ملک میں نہ ہو، کوئی قانون نہ ہو، کوئی کسی کی بات ہی نہ سنے۔ اچھا، دوسرا ایک بڑا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ملتوی کرا کے تو نگراں سیٹ اپ آپ اتنی دیر تک چلاتے رہیں، 8 اکتوبر 2023 تک،
آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان اس نگراں سیٹ اپ کو 8 اکتوبر 2023 تک چلنے دے گا؟ یہ محسن نقوی اور یہ پورا آئی جی سسٹم اور یہ سارے لوگ اسی طرح کام کرتے رہیں گے؟ عمران خان نے اسمبلیاں اس لیے نہیں توڑی تھی کہ یہ سارا 8 مہینے تک نظام ان کے سر پہ آ کے مسلط ہو جائے۔ یہ سپریم کورٹ اس کو نہ صرف ریورس کرے گی اور اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکے گی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آئین میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ نگراں سیٹ اپ یا محسن نقوی جو ہے یہ اپنے آپ میں شاید یہ سوچ کے بیٹھے ہوں کہ ہم 90 دن کے اوپر بھی کام جاری رکھیں گے، 8 اکتوبر تک ہم وزیر اعلیٰ ہیں۔ تو نہ تو عوام نے ان کو یہ مینڈیٹ دیا ہے 90 دن سے زائد وزیر اعلیٰ رہنے کا، اور نہ ہی یہ پبلک منی سپینڈ کر سکتے ہیں 91 روز تک۔ مطلب ان کے پاس اختیار نہیں ہے، بہت لیمیٹڈ ریسورسز یا وسائل کے ساتھ ان کو بنایا گیا ہے۔ یہ تو ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کر سکتے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے سارا کچھ ہی کر رہے ہیں، سی سی پی او بھی اپنا اور باقی سارے معاملات بھی اپنے، لیکن آئینی اور قانونی طور پر ان کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے۔ تو یہ جب 90 روز ان کے مکمل ہو جائیں گے تو یہ ایک دن بھی غیر آئینی طور پہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اگر یہ سارے مفروضے بھی مان لیے جائیں، سارا کچھ بھی مان لیا جائے، الیکشن کمیشن بھی مان لے، سپریم کورٹ بھی مان لے کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہو سکتے یا 30 اپریل کو الیکشن نہیں ہو سکتے، سپریم کورٹ آپ کو رعایت بھی دے دے، تب بھی یہ نگراں سیٹ اپ کیسے چلائیں گے آپ 90 دن سے اوپر؟ کیا عمران خان اور اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جس کے ساتھ اس نگراں سیٹ اپ نے مکمل طور پر جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتنی کارروائیاں کی ہیں، اتنا ان کو سیاسی طور پر کارنر کرنے کی کوشش کی، زمان پاک آپریشن کیا اور پتہ نہیں کتنی گرفتاریاں، 500 کے قریب چھاپے اور درجنوں سے زائد، درجنوں تو اب لفظ ہی چھوٹا ہو گیا، سینکڑوں کے قریب لوگ ان کے گرفتار کیے، کیا اس نگراں سیٹ اپ کو قبول کیا جائے گا؟ عوامی سطح پر بھی نہیں ہو سکتا، قانونی طور پر تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ ایک آئینی بحران جان بوجھ کر پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو سیدھی بات ہے ایک اسٹامپ پیپر پہ پھر لکھ کے دے دیں کہ ہمیں عوام کی عدالت سے بچایا جائے، یا تو آپ کھلے عام یہ کہہ دینا، آپ کے سٹیٹمنٹس موجود ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب پابندی لگا دیں کہ نہ کوئی جلسہ کرے، نہ کوئی جلوس کرے، نہ کوئی ریلی کرے تو الیکشن کرا دیں۔ جب عمران خان کے پاس اسمبلی تھی کیسے چیخ چیخ کے سارے لوگ آپ کہتے تھے کہ توڑ دیں اسمبلی، ہم کرا دیتے ہیں آج الیکشن کرا دیتے ہیں، توڑے اسمبلی آج کرا دیتے، تو اس وقت جو بڑھ کے مارتے تھے تو نہیں پتا تھا کہ اسمبلی عمران خان توڑ بھی سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا تھا کہ عمران خان اقتدار کا اتنا بھوکا ہے کہ وہ اسمبلی نہیں توڑے گا اور بیٹھا رہے گا اقتدار کے ساتھ؟ اصولوں کے اوپر اس نے کمپرومائز نہیں کیا، اپنے اصولوں کے اوپر اس نے اقتدار کو ٹھوکر ماری ہے، اور یہ اب فائنل سٹیج پہ آ چکا ہے پاکستان۔ میں 2-3 دن سے عمران خان کا وہ فکرہ مجھے رٹ گیا بالکل کہ پاکستان ایک ایسے کراس روڈ پر ہے، فیصلہ ہونا ہے either this way that way۔ یہ اب عوام نے بھی فیصلہ کر لیا ہے، اور میرا خیال ہے 75 سال سے ہم جس گول دائرے کے ارد گرد گھومتے آ رہے ہیں، ہمیں نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا کہ ہم اس بھنور سے کیسے نکلیں۔ آج پھر جان بوجھ کر ہم اسی بھنور میں نکلتے نکلتے واپس پھنس رہے ہیں۔ ہمیں راستہ مل رہا ہے باہر نکلنے کا، لیکن ہم خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہے ہیں، ہم خود اپنی جمہوری روایات کو پامال کر رہے ہیں اور ہم خود اپنے آئین کو پامال کر رہے ہیں۔ اور میرا کویشچن ہے آصف زرداری صاحب سے، بلاول بھٹو سے، وہ جو آئین کے بڑے محافظ بنے رہتے ہیں، جو ڈیموکریسی کو ریونج قرار دیتے ہیں سب سے بیسٹ، اور پھر نانا کے آئین کے معاملات کو بڑی وہ مثالیں بنا بنا کے پیش کرتے ہیں، آج انہی کے نانا کے دیے ہوئے آئین کو کس طرح سے روندا جا رہا ہے، کس طرح سے مٹایا جا رہا ہے آپ کی اپنی اتحادی جماعت کی طرف سے، اور آپ کی اس کے اوپر خاموشی ہے۔ آپ پارٹنر بنے ہوئے ہیں، کرائم پارٹنر بنے ہوئے ہیں اس سارے معاملے میں۔ تو ایسا نہیں ہونے لگا، حساب تو سب کو دینا پڑے گا، آگے انتخابات ہونے ہیں اور عوام کی عدالت میں آنا پڑے گا۔ جتنا مرضی بھاگے، آگے کنواں ہے پیچھے کھائی ہے، ادھر عمران خان ہے اس طرف عوام ہے، کدھر جائیں گے آپ نہیں کہیں بھاگ سکتے۔ اب بھاگنے کا سلسلہ نشت ہے۔ جو بڑے بڑے لیکچر دیتے تھے آپ لوگوں کو جمہوریت کے، آئین اور قانون کے تحفظ کے، وہ سارے کے سارے آج لائن میں لگے پڑے ہیں، ننگے ہوئے پڑے ہیں، ایکسپوز ہوئے پڑے ہیں، اور عوام بھی ان کے بخیے ادھیڑ رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہو رہی۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جناب پنجاب کے اور مرکز کے اور سارے جنرل الیکشن جتنے صوبوں کے اور وفاق کے ایک ہی ساتھ ہوں، تو کس نے روکا ہے آپ کو؟ آپ کی وہ قومی اسمبلی جس میں ایک سب سے بڑی ملکی سیاسی جماعت ہے ہی نہیں، جس میں راجہ ریاض جیسا اپوزیشن لیڈر آپ نے بٹھا کے رکھا ہوا ہے، اس اسمبلی کی کیا وقت ہے؟ آج کریں اس کو ڈیزالو، ویسے بھی آپ سے معاملات نہیں چل رہے، ویسے ہی نہیں سنبھل رہے، تو بہت اچھا موقع ہے آپ وہ اسمبلی ڈیزالو کریں۔ آپ کے اتحادی بیٹھے ہیں آصف زرداری صاحب، بلاول، ان کو کہیں کہ اپنی سندھ اسمبلی ڈیزالو کریں، بلوچستان اسمبلی تو ویسے ہی ڈیزالو ہو جانی ہے، پھر اس ملک میں سارے ایک ساتھ ہی الیکشن ہو جائیں گے۔ کوئی اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ جن
ग्राउंड्स के ऊपर आके आप खेल रहे हैं और जिन ग्राउंड्स के ऊपर आपने पूरी एक बिल्डिंग खड़ी कर रखी है आइन तोड़ने की, वो बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। उसमें कोई कानूनी माहिर, कोई आईनी माहिर जो गैर जानिबदार हो, वो एक लम्हे के लिए आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये अलग बात है कि टीवी चैनल्स के ऊपर मखसूस लोगों को भेजा जा रहा है तबसरे तजिए करने के लिए, मखसूस वो तर्जुमान इलेक्शन कमीशन हैं कोई, वो साबिक सेक्रेटरी हुआ करते थे, उनको भी भेजा जा रहा है कि जनाब जाएं आप दिफा करें। तो इस तरह तो दिफा नहीं होना आपके गलत फैसलों का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कितनी देर तक जानिबदारी का मुजाहिरा करते रहेंगे? आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के थे, लेकिन आपने जिस जानिबदारी के साथ एक सियासी जमात को कॉर्नर करने के लिए और दूसरी जमातों को आपने फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो कुछ अब तक कर दिया है, मैं तो हैरान हूं कि अभी तक आपके खिलाफ जुडिशल जो एक रेफरेंस था उसके ऊपर क्यों अभी तक कार्रवाई नहीं हो सकी। तो शायद यही सही वक्त है, आपने अपने खिलाफ गोल किया है। आपने चंद लोगों की खुशनुदी के लिए या शायद मुस्तकबिल के किसी फ़ायदे के लिए जो आइन तोड़ने तक आप चले गए हैं, जो आर्टिकल 6 की तलवार आप इमरान खान के ऊपर लटकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो घूम फिर के सारी आपके ऊपर आई है। कौन कौन फिक्स होगा, कैसे कैसे फिक्स होगा? तो जिस अंदाज से ये इलेक्शन मुलतवी किया गया है, 2 क्वेश्चन है मेरे यहाँ पर, 2 क्वेश्चन। इसके बाद बात आगे बढ़ाऊंगा, जो फैसले हो रहे हैं, जो कुछ भी हो रहा है। 2 क्वेश्चंस का आंसर अगर आप लोग देना चाहें आप भी दे सकते हैं। नंबर 1, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि 30 अप्रैल की जो तारीख है वो तो वैसे ही 90 दिन की मुद्दत के बाहर है, तो इसका मतलब है कि आइन के मुताबिक तो वैसे भी इलेक्शन नहीं हो रहे थे। तो राना सनाउल्लाह साहब की खिदमत में अर्ज़ है कि जब इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो आइन के मुताबिक वो तहरीक कितने दिनों में मंजूर होना थी, लेकिन नहीं हुई, और वो उस आइनी हदूद से बाहर जाके कुछ दिन डिले हुआ था और फिर आपने वो काम करवाया था। या तो फिर वो काम भी आप कह दें कि गैर आइनी हुआ था, आपने जो तहरीक अदम एतमाद मंजूर कराई थी फिर कह दें कि वो भी गैर आइनी थी। तो एक चीज़ की अगर इजाज़त है और आपको दी गई, अगर अदालत ने इतनी सी ढील आपको दी कि ठीक है 90 दिन के अंदर अगर नहीं हो सकते तो थोड़ा सा आगे पीछे कर लें, और वाजे उन्होंने लिखा है कि जल्द अज जल्द इंतखाबात कराए जाएं, और साथ ही पाबंद बनाया तमाम हुकूमत के मातहत अदारों को कि वो ताउन फराहम करें। इलेक्शन कमीशन ये सिर्फ दरख्वास्त नहीं करेगा कि हमें ये फंड्स दे दें या ये दे दें। इलेक्शन कमीशन के वसी इख्तियारात हैं, वो उनको ऑर्डर कर सकता है, और ऐसे हालात में तमाम इदारे इलेक्शन कमीशन के अहकामात मानने के पाबंद हैं। वो जब कहे उन्हें जितने वसाइल चाहिए इलेक्शन के दौरान उन्हें वो दिए जा सकते हैं। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।